آخری جو لیگ تھی پی ٹی آئی کی حکومت کی، اس میں کوئی تعلقات خراب ہو گئے تھے. دے ور ناٹ دا سیم ایز دے یوز ٹو بی. اور آخری لیگ سے مراد میری آخری 6 مہینے سال میں ان کے تعلقات خراب ہو گئے تھے. کیا یہ اس کا ریزن جو تھا بزدار تھا؟ کیونکہ بزدار کی کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ جناب بزدار کو چینج کرنا چاہ رہے تھے، اور کمٹمنٹ بھی ہو گئی تھی، اور عمران خان صاحب بھی مان گئے تھے کہ ٹھیک ہے جی بزدار کو چینج کر دیتے ہیں، علیم خان کو بنا لیتے ہیں. لیکن سم تھنگ وینٹ رانگ، اور صبح ڈیسیژن چینج ہو گیا، اور عمران اسماعیل اور یہ اپنا سارے لوگ جا کے اس کو لے کے بھی آئے تھے علیم خان کو، لیکن وہ نہیں ہوا، دوسرے دن امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. یہ ریزن تھا یا کوئی اور ریزنز تھے اس کے علاوہ بھی؟ جی ایک تو دیکھیں، میں بالکل کمفرٹیبل نہیں تھا جنرل باجوہ کے ساتھ. یہ اصل میں اس طرح سے ڈپیکٹ ہوا کہ جی میں ان کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات تھے. میں ان کے ساتھ 2018 کے شروع میں جب وہ پناما کا کیس چل رہا تھا، میں گورنر تھا، وہ آرمی چیف تھے، پی ایم ایل این کی حکومت تھی لیکن شاہد خاقان عباسی چیف تھے. اس کے بعد سے میں ظاہر ہے بہت زیادہ ٹینشن تھی، اور بالکل مطلب ایک سٹینڈ سٹل تھا، کوئی بات چیت نہیں تھی. میں اس کے بعد سے لے کے آج تک صرف وہ ان سے 2 ملاقاتیں کی تھیں، باوجود اس کے کہ میرے ان سے بہت پرانے مراسل تھے. لیکن ظاہر ہے پی ایم ایل این کی اور ان کا ایک تناؤ تھا، اور اس تناؤ کے تحت پی ایم ایل این واز ناٹ سپوز ٹو، اور اٹس لیڈرشپ واز ناٹ سپوز ٹو بی ویری فرینڈلی ود جنرل باجوہ. ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی، انہوں نے انویٹیشن بھی بھیجا تھا، میں نہیں گیا تھا. 2019 کی بات ہے، اس لیے نہیں گیا تھا کہ میرا اس وقت بھی پلی تھا، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں میرا صحیح فیصلہ تھا کہ جی ہم یہ سمجھتے تھے کہ جی جنرل باجوہ از پارٹی رسپانسبل، اور زیادہ رسپانسبلٹی ان کے اس پر آتی ہے فار دی اسٹیٹ آف افیئرس فار نواز شریف. اور نواز شریف اس وقت جیل میں تھے. میں نے کہا اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہے تو پھر میں ان کے شادی پر ڈانس جا کے تو نہیں کر سکتا، یہ تو پاسبل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی تھی، جو نواز شریف کے اور مریم نواز کے کہنے پر ہوئی تھی، اینڈ دیٹ از وائی آئی وینٹ دیئر، تو اس وقت میں نے یہ محسوس کیا تھا. یہ 2020 اگست ستمبر کی بات ہے، اس وقت 2 سال ہو گئے تھے عمران خان کی حکومت کو آئے ہوئے، کہ آئی ریئلائزڈ بٹوین دا لائنز کہ وہ کافی خوش نہیں ہے پی ٹی آئی سے. اور اس میں بزدار ایک ظاہر سی بات ہے ایک بہت میجر ریزن بھی تھا کہ بزدار مطلب ریفلیکٹ کرتا تھا کہ جی باوجود اس کے کہ آر پی چیف چاہتے تھے کہ بزدار نہ ہوں چیف منسٹر، عمران خان انسسٹڈ کہ جی وہ ہوں گے. کیوں عمران خان چاہتے تھے وہ تو ظاہر ہے وہ عمران خان ہی بتا سکتے ہیں، لیکن آئی تھنک تمام پی ٹی آئی بھی آج محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک غلط فیصلہ تھا بزدار کو چیف منسٹر لگانا. اس کے بعد ان کو تمام اس عرصے میں جب تک پی ٹی آئی کی حکومت تھی ان کو رکھنا. محمود خان جو کہ ایک بعد میں تو خود بھی وہ لوٹا ہی نکلے، ان کو وہاں کے پی کا چیف منسٹر بنانا. اسی طرح سے اور جو ایشوز تھے، سو وہ سلولی باجوہ صاحب محسوس کر رہے تھے کہ شاید ان کو پلان بی کی طرف بھی کام کرنا چاہیے. اینڈ پلان بی مینٹ کہ اگر عمران خان کے ساتھ حالات نہیں صحیح چلتے تو ان کو ڈمپ کر کے اور پھر پی ایم ایل این کو یا پی ڈی ایم کو لایا جائے، جو انہوں نے ایونچولی کیا جنرل باجوہ نے. تو آئی تھنک اٹس انفارچونیٹ کہ یہ سارے اس طرح سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، اور اس کے بعد جو حالات ہوئے ظاہر ہے بگڑتے چلے گئے. اور عمران خان، اٹس ناٹ اباؤٹ کہ عمران خان پاپولر ہو گئے، اٹس اباؤٹ کہ پاکستان نے سفر کیا. سو مطلب کہ آپ جب ملاقات کرنے گئے تھے، اور آپ جب باجوہ صاحب سے ملاقات کرنے گئے تھے، تو اس میں کیا بات آپ نے کی ان سے جا کے؟ کیا پوچھا ان سے؟ کیا بات ہوئی؟ اف یو وانٹ ٹو شیئر ود اس. دیکھیں میرا مدعا بڑا کلیئر تھا. میں یہ نہیں کہنے گیا تھا کہ وہ ہائی کورٹ میں کیس واپس لے لیں مریم نواز کا، یا نواز شریف کا، یا شہباز شریف کا. یہ کیا میرا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر تھا، آئی واز ویری کلیئر، اینڈ دیٹ از وائی اٹ ٹک سو لانگ. میں ان کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو دینا چاہتا تھا کہ ان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے اپنی انسٹیٹیوشن کے بیک گراؤنڈ کے تجربے کے حوالے سے کہ اس کو اس پرابلم سے، اس پولیٹیکل پروسیس سے باہر نکالیں. جو ہو گیا وہ ہو گیا. میرا کہنا یہ تھا کہ اب ایک پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی حکومت میں ہے، عمران خان پرائم منسٹر ہے، پی ایم ایل این اپوزیشن میں ہے. ہمیں اور آپ پی ٹی آئی کو
چھوڑ دیں. ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ, وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں, دیٹ از آل پارٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دا پولیٹیکل پروسیس. فوج بیچ میں سے ہٹ جائے, فوج کا کوئی رول نہیں ہے جو تھا. دس از اے ہسٹوریکل اپرچونٹی فار یو ٹو ٹیک دی انسٹیٹیوشن بیک ٹو دا بیرکس. اب وہ اس سے ظاہر ہے ایگری نہیں کر رہے تھے, لیکن میں نے ان کو تجربے کے تحت یہ بتایا ہسٹری کے حساب سے کہ جی آپ نے دیکھیں 71 میں کیا ہوا تھا, یا 77 میں کیا ہوا تھا, یا ضیاء الحق کے جانے کے بعد کیا ہوا تھا, یا مشرف کے جانے کے بعد کیا ہوا تھا. سو اس سے زیادہ اچھا تجربہ یا ایک جو وہ کر سکتے تھے, جو میں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ چھوڑ دیں. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ, مجھے پتا تھا کہ زیادہ تر کیسز آر ٹرمپڈ اپ پولیٹیکل کیسز. جیسے ہی وہ بیچ میں سے ہٹیں گے, سیڑھی ہٹے گی, دھڑام سے سارے کیسز بھی گر جائیں گے, اور ایٹ لیسٹ دا میجورٹی آف اٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا 100% کیسز سارے کے سارے غلط تھے, بٹ کافی سارے کیسز غلط تھے. جس طرح ابھی سب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ کا کیس غلط بنایا تھا, یا یہ شاہد خاقان کا کیس غلط بنایا تھا, یا مفتاح اسماعیل کا کیس غلط بنایا تھا, اور بھی بہت سے, احسن اقبال کا, خواجہ آصف کا, مطلب کوئی سینس ہی نہیں تھی ان سب کیسز کی, لیکن ان کو بنایا کیا, ان کو جیلوں میں ڈالا کیا. اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے وہ پولیٹیکل تناؤ کی وجہ سے پاکستان سفر کرتا تھا. اور پھر پی ایم ایل این نے تو اس سے زیادہ ہی ماشاءاللہ آ کے جو بدلے لینے شروع کیے. انہوں نے اگر کچھ تھوڑا کیا تھا تو انہوں نے اس کو 10 ٹائمز یا 100 ٹائمز زیادہ لیول پر لے کے, جو جس طرح سے پولیٹیکل اپوزیشن کو جو پی ٹی آئی ہے اس کے ساتھ جو کیا ہے, وہ تو ظاہر سی بات ہے اس کی تاریخ میں کوئی اگزامپل نہیں ملتی. اچھا چلیں, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت 2 سال کے بعد جب بنی تھی, اس کے 2 سال بعد ہی مسائل شروع ہو گئے تھے. باجوہ صاحب, میں آپ کو ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں. خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ ہے, ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ. رانا صاحب اگر آپ ایک سیکنڈ موقع دیں پلیز. جی, خواجہ آصف نے یہ آن ریکارڈ یہ کہا ہے کہ اف آئی ایم ناٹ رانگ, میں ان کی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں, خواجہ صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ سے نے جنوری 2019 میں یا اپریل 2019 میں کہا کہ آپ ابھی پنجاب لے لیں پی ایم ایل این, اور دسمبر تک آپ فیڈرل گورنمنٹ لے لیں. تو اس کی کیا بنیاد تھی؟ ظاہر سی بات ہے گیمز کھیلی جا رہی تھیں جو نہیں کھیلی جانی چاہیے تھیں, جو بیک ڈور, یہ پیلس ان ٹریز آپ جس کو کہتے ہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا چلیں, میں اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں جی. میں تھوڑی سی ایک بریک لے لوں, ایک کمرشل بریک ہے, وہ لے کے واپس آتا ہوں. بریک. ویلکم بیک جی. زبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, سندھ کے گورنر رہ چکے ہیں. زبیر صاحب, آپ کا اس وقت ایز آف ناؤ آپ کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ ہم آپ کو کیا کہیں, آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں, جانے والے ہیں, ہنس رہے ہیں آپ آگے سے, سو کیا آپ کا سٹیٹس ہم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, سوال تو آپ کا بنتا ہے, لیکن میں اس وقت جو اگر کہیں آفیشلی میں ایسوسیٹڈ ہوں, یہ جو ایک لارجر اپوزیشن الائنس بنا ہے جس کے چیئرمین محمود اچکزئی ہیں, جنرل سیکرٹری اسد کیسر ہیں جو کہ پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے, مصطفیٰ کھوکر اس کے وائس چیئرمین ہیں, میں ان کا اکنامک سپوکس پرسن ہوں, بٹ ان کا حصہ ہوں ان کی لیڈرشپ کا. اس میں ایک جو خاص طور پر جو ریزن تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کا ایک ویو پوائنٹ ہے کہ جی یہ دہشت گرد ہیں یا ان سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی ہے,